اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود صدق اللہ مولانا العظیم ببرکتی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حاضرین کرام، ہر اتوار کو بعد نماز ظہر متصلاً درس قرآن و حدیث کا اور فقہی مسائل کا سلسلہ اللہ کے فضل و کرم سے جاری ہے۔ اس وقت سورۃ الفتح کی آیت شریفہ نمبر 29 کا کچھ حصہ میں نے تلاوت کیا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، تو انہیں رکوع کرتے ہوئے سجدے کرتے ہوئے دیکھے گا، اللہ کا فضل اور رضا چاہتے ہیں، ان کی علامت ان کے چہروں میں سجدوں کے نشان سے ہے۔ یہ آیت شریف کا ایک حصہ ہے سورۃ الفتح کی، اور آج کے درس کا موضوع ہے سجدے میں دعا۔ محدثین کرام نے اپنی اپنی حدیث کی کتابوں میں نماز کے تمام ارکان کی فضائل اور احکام بیان فرمائے ہیں۔ انہی میں سے باب السجود و فضلہ، سجدے اور اس کی بزرگی کا باب، یہ بھی قائم کیا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ سجدہ کیسی شان رکھنے والا عمل ہے، کتنا بافضیلت ہے، اور اس کی کیسی اہمیت ہے۔ یعنی یہ کوئی فالتو عمل نہیں، عبث کام نہیں، بلکہ اللہ کا حکم بھی ہے اور اس کی بہت بڑی فضیلت بھی ہے۔ ایک سجدہ وہ ہے جو صرف نماز میں ہوتا ہے، وہ سجدہ عبودیت ہوتا ہے، یعنی عبادت کا سجدہ، وہ اللہ کے علاوہ یا اللہ کے سوا کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتا، مخلوق میں سے کسی کے لیے نہیں ہو سکتا، صرف خالق کے لیے ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ سجدے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک سجدہ تعظیمی ہے، وہ گزشتہ شریعتوں میں جائز رہا ہے، ادب کا سجدہ، اور وہ ان شریعتوں میں جائز رہا ہے، لیکن شریعت محمدی میں اب تعظیمی سجدہ بھی حرام ہے، جائز نہیں ہے کسی کے لیے۔ اب ایک سجدہ سجدہ شکر بھی ہوتا ہے، اور وہ بھی اللہ ہی کے بارگاہ میں ہوتا ہے۔ کسی بھی نعمت کے حصول پر اللہ تعالیٰ کوئی خوشی آپ کو عطا کر دیتا ہے، اور آپ اللہ کی بارگاہ میں شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں، تو ایک شکریہ تو ہوتا ہے بدنی، ایک ہوتا ہے مالی۔ مالی شکریہ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی طرف سے کوئی پیسہ، روپیہ پیسہ، کوئی کھانے پینے کی چیز اللہ کی بارگاہ میں خیرات کر دیں شکرانے کے طور پر۔ اور ایک یہ ہے کہ بدنی عبادت، وہ ہے سجدہ شکر، کہ آپ شکر کا سجدہ کریں اللہ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوشی کا دن دکھایا، نعمت عطا فرمائی، وہ سجدہ شکر کہلاتا ہے۔ اور ایک سجدہ
سجدہ تلاوت ہوتا ہے. سجدہ تلاوت قرآن مجید کی تلاوت کے دوران آتا ہے. جب آپ قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہیں تو کل 14 سجدے اس میں آتے ہیں. وہ جب جب سورت میں وہ سجدہ آتا ہے تو آپ کے اوپر وہ ایک سجدہ لازم ہوتا ہے. وہ سجدہ تلاوت کہلاتا ہے. وہ سننے والے پر بھی ہوتا ہے اور پڑھنے والے پر بھی واجب ہوتا ہے. وہ سجدہ تلاوت واجبات میں سے یعنی ضروری سجدوں میں سے. تو سجدہ جو ہے وہ لغوی اعتبار سے سر رکھنے کا نام ہے. زمین پر اپنے آپ کو جھکا دینا، سر جھکانا بارگاہ الہیہ میں، یہ سجدہ کہلاتا ہے. اور یہ سب سے انتہائی عاجزی کی علامت ہے. انسان اللہ کی بارگاہ میں جو عاجزی کا عمل کر سکتا ہے فزیکلی، جسمانی اعتبار سے، ایک تو ہے کہ بہت زیادہ ادب ہوا، وہ بھی انتہائی عاجزی ہے. لیکن جسمانی طور سے آپ جس عمل کو سب سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول سمجھتے ہیں یا سمجھ سکتے ہیں وہ سجدہ ہے. اور نماز کے ارکان میں یہ بار بار آتا ہے اور فرض ہے. نماز کا فرض رکن ہے سجدہ، اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا. تو سجدہ اللہ تعالیٰ نے بندے کے لیے ایسا کر دیا ہے کہ سجدہ رکھا بھی اور اس کی شان بھی بیان کر دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک سے زیادہ احادیث کریمہ میں سجدے کی فضیلت اور شان اور اس کے احکام کو بیان فرمایا ہے. چنانچہ ایک حدیث اس وقت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. ویسے تو اور بھی احادیث ہیں لیکن یہ پہلی حدیث ہے یہ صحیح مسلم شریف میں موجود ہے اور حضرت ابی ہریرہ بہت مشہور صحابی ہیں، ان سے مروی ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقربو ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد فاکثر الدعاء. اب یہ جو حدیث ہے اس میں سجدہ اور پھر سجدے میں جو عمل ہے اس کی فضیلت معلوم ہو رہی. ایک تو سجدہ وہ خود ہی فضیلت والا ہے، پھر سجدے کے اندر جس عمل کی طرف اللہ کے رسول نے توجہ دلائی وہ خود فضیلت والا عمل ہے. وہ کیا ہے؟ دعا. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بندہ اپنے رب سے زیادہ قریب سجدہ کرتے ہوئے ہوتا ہے تو اس میں زیادہ دعائیں مانگا کرو، زیادہ دعائیں کرو. اب یہ جو دعائیں مانگنے کا حکم آیا ہے اس کے بارے میں محدثین نے فرمایا کہ یہ نفلی سجدوں کے حوالے سے، یعنی نفلی نمازوں میں. ایک نمازیں ہیں فرض. فرض نمازوں میں قولی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہمارے پاس ہے وہ تو یہ ہے کہ سبحان ربی الاعلیٰ کی تسبیح کم از کم 3 بار آپ کو پڑھنا ہے. جب بندہ جماعت میں ہے مقتدی تو وہ تو اس وقت تک پڑھ سکتا ہے جب تک امام سجدے سے سر نہ اٹھائے. تو آپ تسبیح پڑھتے رہیں، 3 پڑھ لیں، 4 پڑھ لیں، 5 پڑھ لیں، جب تک کہ امام سجدے میں ہے، مقتدی بھی سجدے میں ہے. اور جو ہی امام سجدے سے سر اٹھا لیتا ہے تو مقتدی بھی سر سے اٹھا لے گا، چاہے کتنی تسبیح پڑھا ہو اس نے، اس وقت اس کو اٹھنا ہے.
لیکن اگر کوئی منفرد نماز پڑھ رہا ہے، انفرادی اکیلا، اب وہ سجدے میں تسبیحات 3 سے بھی زیادہ پڑھے تو کوئی حرج نہیں ہے، پڑھ سکتا ہے. مگر فرض نماز میں جو تسبیحات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کر دی ہیں وہ وہی پڑھی جاتی ہیں. رکوع میں سبحان ربی العظیم اور سجدہ میں سبحان ربی الاعلی، وہ یہی پڑھی جائیں گی، کوئی اور نہیں. نہ کوئی اور دعا پڑھی جائے گی، قرآن میں بھی دعائیں ہیں وہ بھی نہیں پڑھی جائیں گی، یا کوئی اور حدیث میں دعا ہے وہ بھی نہیں پڑھی جائے گی، کیونکہ فرض نماز کا سجدہ ہے. تو فرض نماز کے سجدوں میں صرف تسبیح جو مقرر ہے، مسنون ہے حدیث میں، وہ پڑھی جائے گی. اب یہاں جو فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے، اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، بندہ اپنے رب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. تو ایک تو یہ شان معلوم ہو گئی بندے کی کہ آپ نماز میں قیام بھی کر رہے ہیں، آپ نماز میں رکوع بھی کر رہے ہیں، آپ نماز میں التحیات میں بھی بیٹھے ہیں، تشہد میں، اور آپ نماز میں سجدہ بھی کر رہے ہیں. تو زیادہ قربت اللہ کی بارگاہ میں جس عمل کے ذریعے آپ کو مل رہی ہے وہ کیا ہے؟ سجدہ. اس کے بارے میں متعدد احادیث آ گئی ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف توجہ دلائی ہے کہ سجدہ بہت افضل عبادت ہے. بندے کو رب کے حضور میں اپنے آپ کو عاجز، مسکین، بے بس، بے کس بنا کر پیش کرنا ہے. تذلل جس کو ہم کہتے ہیں، تو وہ حالت جو سب سے زیادہ عاجزی کی ہو وہ سجدہ ہے، کیونکہ اس میں بندہ حقیقی معنوں میں جھک جاتا ہے. نہ صرف یہ کہ اپنی نیت سے جھک رہا ہو کہ میں اللہ کے سامنے جھکتا ہوں، بلکہ وہ تو عملی طور پر زمین پر ناک بھی لگا دیتا ہے، پیشانی بھی لگا دیتا ہے، ہتھیلیاں بھی بچھا دیتا ہے، گھٹنے بھی لگا دیتا ہے، پنجے بھی اپنے موڑ لیتا ہے. یعنی کہ 7 اعضاء پر سجدہ کرتا ہے. حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں 7 اعضاء پر سجدہ کیا کروں. تو بندہ سجدے میں تو اپنے تمام اعضاء کو رکھ دیتا ہے اللہ کی بارگاہ میں. اس کو کہتے ہیں سرنڈر کر دینا، اپنے آپ کو گرا دینا اللہ کی بارگاہ میں. اس لیے علماء نے یہ فرمایا اور صوفیہ نے یہ فرمایا کہ سجدہ کرتے ہوئے صرف رسمی نہیں، تصور لاؤ اپنے دل میں کہ تم واقعی اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو جھکا رہے ہو، اپنی شان کو مٹا رہے ہو. کیونکہ اگر آپ بالفرض کسی کے سامنے جھکتے ہو تو یہ بھی تو اپنے آپ کو ایک طرح سے گرانا ہے نا. اس کے سامنے جھکنا ہوگا تو گرانا ہوگا نا اپنے. تو سب سے زیادہ مستحق ہمارے جھکاؤ کا اور اپنے آپ کو گرا دینے کا وہ اللہ ہے. اسی لیے شریعت محمدی میں سجدہ تعظیمی بھی حرام ہو گیا، منع ہو گیا کہ آپ کسی اور کے سامنے تعظیم کا سجدہ بھی نہ کرو. حالانکہ آپ کے علم میں ہے کہ سجدہ تعظیمی کا حکم تو خود اللہ نے دیا تھا فرشتوں کو، کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا
تو حکم دیا کہ اس جدول آدم، آدم کے سامنے جھکو، آدم کو سجدہ کرو۔ وہ سجدہ وہ تعظیمی سجدہ تھا، عبادت کا سجدہ نہیں۔ ہمیشہ یاد رکھنے کی بات یہ کہ عبادت کا سجدہ نہ کبھی ہوا نہ کبھی ہوگا، وہ صرف اللہ کے لیے مخصوص ہے۔ تعظیمی سجدہ ہوا، وہ اللہ تعالیٰ نے خود کروایا حضرت آدم علیہ السلام کو۔ اور ایک اور سجدہ جو یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو کیا اپنے بیٹے کے سامنے، اور بھائیوں نے کیا، وہ بھی سجدہ تحیت تھا، جیسے کہ ادب کا سجدہ، مگر وہ ان شریعتوں میں جائز تھا۔ لیکن ابھی شریعت اسلامیہ میں، شریعت محمدیہ میں یہ ممنوع ہے۔ نہ زندہ کے سامنے آپ سجدہ کر سکتے ہو، نہ مردہ کے سامنے، نہ کسی قبر کے سامنے، ممانعت ہے۔ چنانچہ اب سجدے کی طرف آ جائیں آپ، اس حدیث کی طرف، کہ قربت کے اعتبار سے، نزدیکی کے اعتبار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ بندے اور رب میں بہت زیادہ نزدیکی ہو جاتی ہے، فاصلہ ختم ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ مہربان ہو جاتا ہے اس پر، جب بندہ اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے سجدے میں۔ اب یہ جو حدیث پاک آئی ہے جو آپ نے سنی ابھی حضرت ابی ہریرہ سے رضی اللہ تعالی عنہ سے، کہ بندہ رب کے زیادہ قریب سجدے میں ہوتا ہے، اور پھر یہ فرمایا فَأَكْثَرُ الدُّعَاء، تو اس میں دعائیں زیادہ مانگا کرو۔ اس کے بارے میں محدثین نے فرمایا کہ یہ نفلی سجدوں کے بارے میں، نفلی نمازیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ فرض نماز کے علاوہ جب آپ نفلی نمازیں ادا فرماتے تھے تو اس میں دعائیں پڑھتے تھے، رب اغفر لی، اللہم اغفر لی، یا اور ایسی دعائیں حدیث پہ بھی آئی ہیں، وہ پڑھا کرتے تھے۔ تو اس لیے فقہا نے یہ فرما دیا ہے کہ کوئی نفلی نماز پڑھ رہا ہو تو اس میں دعائیں مانگ سکتا ہے، حکم بھی آ گیا حدیث میں فاکثر الدعاء، کہ اس میں دعا مانگو۔ اب دعا خود عبادت ہے، آپ بغیر سجدے کے دعا کرتے ہو وہ بھی عبادت ہے، تو سجدے کے اندر جب دعا ہوگی تو وہ بہت زیادہ شاندار دعا ہوگی، کیونکہ وہ ڈبل عمل ہو گیا، دوہرا عمل، ایک سجدے کا عمل اور ایک پھر سجدے میں دعا کا عمل۔ یہ بات ذرا یاد رکھنے کی ہے۔ ایک دعا یہ ہے کہ آپ بیٹھے بیٹھے دعا کر رہے ہیں، یہ بھی عبادت ہے۔ الدعاء هو العبادہ، حدیث پاک میں کہ دعا کیا ہے؟ عبادت ہے۔ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، یہ تو حدیث موجود ہے دعا پر۔ بندہ اگر صرف دعائیں کرتا رہے تو یہ بھی عبادت ہے نماز کے علاوہ، جیسے نماز کے علاوہ کوئی تسبیح پڑھتا ہے یہ بھی عبادت ہے، وظائف، اورات۔ تو اگر کوئی دعا کرتا رہتا ہے، اب وہ دعا چاہے عربی میں کر رہا ہے، چاہے فارسی زبان میں کر رہا ہے، چاہے اردو زبان میں کر رہا ہے، چاہے اپنی زبان میں کر رہا ہے، وہ دعا ہے۔ تو دعا کا معنی ہے کہ عبادت کر رہا ہے۔ لیکن اس حدیث پاک میں جو فرمایا گیا وہ نماز کے لیے کہا گیا، تو نماز سے مراد محدثین نے لیے نفلی نماز ہے، کہ فرض نماز کے لیے حضور کا قولی عمل، وہ قولی ارشاد، اور حضور کا فعل وہ تسبیحات کا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ سجدے میں۔ لیکن نفلی نماز میں بندہ دعائیں کر سکتا ہے، اور جو بھی دعا چاہے پڑھ سکتا ہے سجدے میں جا کر، تو اس وقت کی دعا اور زیادہ مقبول ہو جاتی ہے، زیادہ مقبولیت کے قریب ہوتی ہے۔ کیوں؟ کہ بندے نے اپنے آپ کو
جھکا دیا اللہ کی بارگاہ میں، پیشانی رکھ دی، ناک رکھ دی، ہاتھ رکھ دیے، گھٹنے رکھ دیے، پنجے رکھ دیے، کونیاں رکھ دی، کونیاں اٹھا لی، اور سجدہ کی شکل اختیار کر لی. تو بس اللہ کو یہ ادا بندے کی پسند ہے. تو اس حالت میں جب وہ دعا کر رہا ہے تو بڑی اچھی دعا ہوگی. تو یہ دعا بھی ہمیں، یہ طریقہ بھی ہم کو اللہ کے رسول نے بتایا کہ آپ نفلی سجدوں میں جتنا ہو جائے دعا کیا کرو. تو نوافل کے سجدوں میں فقہاء نے فرمایا کہ زیادہ تر دعائیں مانگا کرے بندہ، اور اللہ کی بارگاہ میں اس عمل کو اچھا سمجھا کرے. ایک حدیث پاک یہ بھی مسلم شریف کی ہے اور ابی ہریرہ ہی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان سجدے کی آیت پڑھ کر سجدہ کرتا ہے تو شیطان روتا ہوا پھرتا ہے اور کہتا ہے ہائے افسوس، انسان کو سجدے کا حکم دیا گیا، اس نے سجدہ کر لیا، اس کے لیے تو جنت ہے، اور مجھے سجدے کا حکم دیا گیا، میں انکاری ہو گیا، میرے لیے آگ ہے. یہ شیطان کہتا ہے. یعنی شیطان جب بندے کو سجدے میں دیکھتا ہے نا تو پچھتاتا ہے، افسوس کرتا ہے. مگر اب افسوس کا کیا فائدہ؟ کہتے ہیں کہ جو وقت گزر گیا وہ گزر گیا. اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت. جب اللہ نے حکم دیا تھا اس وقت تو شیطان نے سجدہ کیا نہیں تعظیم کا. اب وہ سجدہ کرتے ہوئے دیکھتا ہے بندے کو تو افسوس کرتا ہے. حضور نے فرمایا لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں. وہ یہ کہتا ہے کہ ہائے افسوس، انسان کو حکم دیا سجدے کا تو انسان نے قبول کر لیا، اور اللہ نے ہمیں سجدہ دیا تھا. کیونکہ شیطان جو تھا ہے تو وہ جن، مگر وہ رہتا تھا فرشتوں میں عبادت کی وجہ سے، کیونکہ اللہ کو سجدے کرتا تھا وہ. لیکن جب اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدے کا حکم دیا تو وہ انکاری ہو گیا، منکر ہو گیا، نہیں کرتا سجدہ. تو اللہ نے اس کو اپنی بارگاہ سے دھتکار دیا، نکال دیا، پھٹکار دیا. اس کو قیامت تک دھتکارا ہوا ہے. یہ بہت بڑی سزا ہے اس کی اور عبرت ہے ہر ایک کے لیے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احادیث میں یہ فرمایا ہے کہ سجدے کے ساتھ میری مدد کرو. مطلب یہ ہے کہ جس طرح میں سجدہ کرتا ہوں تم بھی سجدوں میں شامل ہو جاؤ میرے ساتھ، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرو، جھکو اللہ کی بارگاہ. اس سجدے سے ایک تو یہ کہ بندے میں جو بندہ مغرور ہوگا معاذ اللہ اس کا غرور مٹے گا. کیونکہ جب وہ جھک جائے گا تو اس کے دل میں یہ خیال آ سکتا ہے کہ دیکھو میں کیا ہوں، میں کیا اور کیا میری ہستی، کچھ بھی نہیں، سب کچھ اللہ کو زیبا ہے، ساری عبادت اللہ کے لیے، میں کیا چیز ہوں، اللہ سب کچھ ہے، میں کچھ بھی نہیں ہوں. تو عاجزی اور انکساری کی طرف اس کی توجہ چلی جائے گی. تو ایک تو یہ کہ سجدہ غرور کو مٹاتا ہے، سجدہ ہستی کو مٹاتا ہے، نیستی کی طرف لے جاتا ہے بندے کو. یہ صوفیہ کی اصطلاح میں نیستی کی ایک اصطلاح ہے. نیستی کا معنی یہی ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں مٹانا، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو گم کرنا، اپنی ہستی کو مٹانا. چنانچہ حدیث پاک میں اس طرح کی بہت ساری حدیثیں ہمیں ملتی ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے. ایک حدیث پاک ملتی ہے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 سجدوں کے درمیان یہ دعا فرماتے تھے، رب اغفر لی
رب اغفر لی، یا رب مجھے بخش دے، یا رب مجھے بخش دے۔ اب یہ بھی ایک بڑی آسان مختصر دعا ہے کہ نفلی سجدوں میں یا نفلی نمازوں کے سجدے میں یا خالی بھی کوئی سجدہ کرے گا، دیکھیں رکوع اور قیام یہ عبادت کے علاوہ بھی ہوتا ہے اور وہ عبادت نہیں کہلاتا، مگر سجدہ جب بھی کیا جائے گا وہ عبادت کہلائے گا۔ چنانچہ نفلی نماز کے سجدے میں یا ویسے بھی کوئی سجدے میں جا کر دعا کرنا چاہتا ہے نماز کے علاوہ، نماز نہیں پڑھ رہا، نہ فرض پڑھ رہا ہے، نہ نفل پڑھ رہا ہے، نہ سنت پڑھ رہا ہے، نہ واجب پڑھ رہا ہے، بس دل چاہتا ہے سجدے میں جاؤں اور سجدے میں جا کر اپنے لیے دعا کروں اللہ سے بہت، تو بڑا مقرب عمل ہے اور بڑا افضل عمل ہے، بڑا خوبصورت عمل ہے۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ حضور یہ پڑھتے تھے، رب اغفر لی، رب اغفر لی، رب اغفر لی، اے میرے رب مجھے بخش دے، بخش دے۔ اب یہ امت کی تعلیم کے لیے ہے نا، جہاں بھی حضور نے بخشش کی دعا مانگی ہے یا یہ فرمایا کہ میرے گناہ بخش دے، اگلے پچھلے چھوٹے بڑے، تو یہ سب امت کی تعلیم کے لیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو گناہ کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، کوئی شائبہ ہی نہیں ہے، وہاں تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا گناہ کا۔ یہ سب امت کی تعلیم کے لیے حضور نے فرمایا خود پڑھ کر کہ امت بھی اس طرح کرے کہ رب اغفر لی، رب اغفر لی، یہ پڑھا کرے سجدے میں کہ یا اللہ مجھے بخش دے، اے میرے رب مجھے بخش دے، میری مغفرت فرما، دونوں معنی ہے اس کا۔ تو آج کی اس نشست میں سجدہ اور اس کے احکامات، فضائل، مسائل، اس پر ہم نے حدیث کی روشنی میں گفتگو کی ہے اور اس سے یہ معلوم کیا ہے کہ سجدہ ایک بڑا مقرب، بڑا مقبول عمل ہے جو مسلمان کو ملا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بندہ اپنے سر کو جھکاتا ہے تو سمجھے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے فنا کر دیتا ہے، بچھا دیتا ہے، اور یہی تصور ہونا چاہیے جب سجدہ کرے کہ اے اللہ میں تیرے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں، جھکا دیتا ہوں۔ میرے خاندان کے ایک بزرگ گزرے، ان کا شعر پڑھ کر گفتگو ختم کرتا ہوں۔ حضرت صوفی سائیں عبد الغنی القادری رحمۃ اللہ علیہ نے کا ایک کلام ہے، اس کا آخری شعر ہے، سجدہ کرتے ہی غنی ہو جا فنا، سجدہ کرتے ہی غنی، رحمۃ اللہ علیہ، سجدہ کرتے ہی غنی ہو جا فنا، گر تو حق کا سچا عاشق زار ہے، یعنی اگر تو سچا عاشق ہے اللہ کا تو سجدہ کرتے ہی اپنے آپ کو ایسا تصور کر کے جیسے تو اللہ کی بارگاہ میں فنا ہو گیا، ختم ہو گیا ہے اللہ کے آگے، تو بس اپنی ہستی کو مٹا چکا ہے، ایسا کر سجدہ۔ اور بھی سجدے کے ان کے کلام ہیں، تو اللہ تعالی ہمیں سجدے کی توفیق بھی عطا فرمائے، سجدے کی حقیقت کو اپنے پیش نظر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور ہمارے سجدوں کو اللہ اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے، آمین۔ صلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ واہل بیت وعترت اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔